اصحابہ اجمعین۔ حضور جان نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ایک بار درود شریف پڑھے اللہ تبارک و تعالی اس پر 70 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ آئیے ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار انور میں ہدیہ اصلاۃ والسلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام احباب ذی وقار کو ماہ اقدس رمضان المبارک کی جلوہ گری مبارک ہو۔ اللہ تبارک و تعالی کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں جیتے جی ماہ رمضان المبارک کی حسین گھڑیاں نصیب فرمائیں، عطا فرمائیں۔ کل بھی ہم نے ذکر کیا تھا کہ حضرت مفتی احمد یاغا صاحب نعیمی علیہ رحمت نے بڑی پیاری بات فرمائی تھی کہ کعبہ شریف بھی فیض دیتا ہے اور ماہ رمضان شریف بھی فیض دیتا ہے، لیکن کعبہ شریف بلا کر فیض دیتا ہے اور ماہ رمضان المبارک ہمارے گھروں میں آ کر ہمیں اپنی برکات سے معمور کرتا ہے۔ اور گویا کہ کعبہ شریف کنواں ہے، یہ مثال کے طور پر ہے کہ جہاں پیاسا کنویں کی منڈیر تک خود جائے گا، اور ماہ رمضان المبارک ابر کرم ہے کہ جس کی برکھا ہر گھر کی چھت پہ برستی ہے۔ سید العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا، اگر میری امت کو معلوم ہوتا کہ ماہ رمضان شریف میں کیا ہے، یعنی اس کی برکات، اس میں برسنے والی رحمتیں، اور اس میں جس طرح اللہ تبارک و تعالی گناہ گاروں کو جہنم سے آزادی کے مژدے اور پروانے عطا فرماتا ہے، ایک ایک گھڑی رحمت بھری ہے، اگر میری امت کو اس کا کامل ادراک ہو جاتا کہ ماہ رمضان شریف کیا ہے، تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش سارا سال ہی ماہ رمضان رہے۔ کل ہم نے روزے کے فضائل اور کچھ مسائل جو تھے وہ ذکر کرنے کی برکت حاصل کی۔ آج اسی سے ریلیٹڈ عنوان جو ہے، اسی سے جڑے ہوئے جو مسائل ہیں، کہہ لیجئے کہ آج اس کا دوسرا حصہ ہے، اور انشاءاللہ تعالی آج ہم اپنی گفتگو کو وہیں سے آگے بڑھائیں گے۔ آج ہم نے پہلی سحری جو ہے انشاءاللہ تعالی اس کی برکت حاصل کرنی ہے، تو لہٰذا گفتگو کا آغاز جو ہے وہ سحری کے فضائل اور مسائل سے کرتے ہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ میں یہ حدیث شریف ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث کو روایت کیا۔ اللہ کے حبیب پاک صاحب لولاک علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، سحری کھاؤ کہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ اندازہ کیجئے کہ روزے کی ابتدا سحری سے ہو رہی ہے اور سحری کا کھانا ہی برکت والا ہے، تو افطار تک برکات کا عالم کیا ہوگا۔ دوسری حدیث سماعت کیجئے، یہ صحیح مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور صحیح ابن خزیمہ میں ہے، اور اس حدیث کو حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق سحری کا لقمہ ہے، یعنی اہل کتاب کے ہاں سحری کا جو تصور ہے وہ نہیں ہے، اور للہ الحمد کہ مسلمانوں کو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مبارک ادا سے نوازا ہے، اور سحری کی بابرکت سنت جو ہے وہ اس امت کو عطا ہوئی ہے۔ تو ہمارے اور اہل کتاب میں، یعنی مسلمانوں میں اور اہل کتاب کے اندر روزے کا جو فرق واضح ہے وہ سحری ہے، اور سحری ہمارے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارک ہے۔ امام طبرانی نے اس حدیث کو نقل کیا، اور اس کے راوی حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 چیزوں میں برکت ہے۔ جماعت، یہ جو اجتماعیت ہے یہ بڑی افادیت اور اہمیت کی چیز ہے۔ نماز پڑھنا ہے تو باجماعت کا ثواب، اجر و زیادہ ہے۔ ہم نے جو کھانا کھانے کے متعد نے عرض کی کہ کھانا کھاتے ہیں سیر نہیں ہوتے، تو فرما تم الگ الگ کھاتے ہوگے، مل کر کھایا کرو کہ مل کر کھانے میں برکت ہوتی ہے۔ اسی طرح کوئی بھی خیر کا کام ہے، اس پر جب لوگ جمع ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس میں برکت کا نزول ہوتا ہے،
اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک مقام پہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کا دست قدرت و رحمت جماعت پر ہے۔ اور پھر یہ بھی میرے کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک نوید جافزہ سنائی، ایک خوشخبری سنائی۔ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ تو جماعت کے اندر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ برکت ہے۔ اور دوسرا فرمایا سرید کے اندر، یہ سرید کیا چیز ہے؟ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پسندیدہ طعام ہے، اور یعنی گوشت وغیرہ کا جو شوربہ ہے اس میں روٹی کے ٹکڑے کر کے چورا کر کے بھگو دیے جائیں اور کچھ دیر اس کو رہنے دیا جائے، اور اب جناب یہ کوئی اس کی جو ترکیب ہے اس میں کوئی اور بہت لمبے چوڑے مرحلے نہیں ہیں، بس شوربے میں روٹی کے ٹکڑے بھگو دیے اور کچھ دور بھگونے کے بعد جب اس کو دیکھیے تو اب وہ سرید تیار ہے، اور یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند تھا۔ اور تیسری چیز فرمایا جس میں برکت ہے وہ سحری ہے، کہ جو سحری ہے اس کے اندر بھی اللہ جل شانہ نے برکت رکھی ہے۔ چوتھی حدیث پاک سماعت کیجئے، امام طبرانی نے اوسط میں اس حدیث کو نقل کیا۔ اس کے راوی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پہ رحمت بھیجتے ہیں، سحری میں برکت ہے۔ اور ابھی اس حدیث میں فرمایا کہ اللہ کے فرشتے اور خود مالک الملک جل شانہ سحری کھانے والوں پہ برکت بھیجتے ہیں، رحمت بھیجتے ہیں۔ احباب ذی وقار غور فرمائیے، ابھی روزے کی ابتدا ہوا چاہتی ہے، سحری پہلا قدم، پہلا مرحلہ، پہلے سٹیپ پہ قدم رکھا ہے، آپ اس کی برکات دیکھتے جائیے کہ کس قدر ہیں، پھر پورے روزے کی برکات کا اور فضیلت کا عالم کیا ہوگا۔ آگے بڑھتے ہیں، پانچویں حدیث سماعت کیجئے۔ یہ حدیث مبارک سنن ابن ماجہ میں ہے، اور اس حدیث کو حضرت سرکار سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے روایت کیا کہ حبیب خدا علیہ تحیت و ثنا نے ارشاد فرمایا سحری کھانے سے دن کے روزے پر استعانت کرو اور قیلولہ سے رات کے قیام پر۔ دو چیزیں یہاں بیان ہوئی۔ سحری کا فائدہ کیا بیان ہوا کہ دن بھر کے اندر ظاہری بات ہے کہ جس نے کام کاج بھی کرنا ہے، اور باقی ہمارا غیر رمضان میں معمول ہوتا ہے کہ کھاتے بھی رہے پیتے بھی رہے، کہیں آئے گئے، چائے چل گئی، کولڈ ڈرنک چل گئے، مختلف چیزیں چلتی رہتی ہیں، تو اب یکدم اس میں بریک آئے گی۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو سحری ہے یہ دن بھر کے لیے تمہاری معاون ہے، یعنی بھوک اور پیاس میں کمی کا یہ سبب بنے گی جب سحری کی ہوگی۔ اور دوسری چیز ذکر ہوئی ہے قیلولہ کرنا۔ قیلولہ کس چیز کو کہتے ہیں کہ دوپہر کے طعام کے بعد کچھ دیر کے لیے آرام کرنا، اور یہ قیلولہ کرنا کن کے لیے سنت ہے؟ جو حضرات تہجد کے وقت بیدار ہوتے ہیں ان کے لیے قیلولہ کرنا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارک ہے۔ چھٹی حدیث سماعت کیجئے۔ یہ حدیث مبارک جو ہے سنن کبریٰ کے اندر ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام بیان کرتے ہیں کہ میں جانے جانا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت سراپا عظمت میں حاضر ہوا تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اس وقت سحری تناول فرما رہے تھے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، راوی حدیث کہتے ہیں کہ مجھے فرمایا یہ برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی تو اسے نہ چھوڑنا۔ اب اس حدیث میں سحری میں برکت ہے، اس حدیث میں مزید وضاحت آ گئی کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے تمہیں ایک برکت ہے جو عطا فرمائی گئی ہے، اور اسے ترک مت کرنا، جان بوجھ کر سحری میں کو اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ کل ہم نے بیان کیا تھا کہ اگر کوئی لیٹ اٹھا ہے کہ فجر کا وقت شروع ہو چکا تھا، تو اب یہ ہے کہ سحری شرط نہیں ہے روزے کے لیے، سحری سنت ہے، اور اس میں انواع و اقسام کی چیزیں ہی کھانے سے سحری مضبوط نہیں ہوگی، بلکہ پانی کا گھونٹ پی لیا سنت کی ادائیگی کی نیت سے، دودھ کا گھونٹ بھر لیا، کھجور کھا لی، تو تب بھی سحری کی سنت ادا ہو جائے گی۔ اور باقی ہر بندے کی اپنی طبیعت ہے، ہر بندے کی اپنی طبیعت ہے، مطلب بیان کیا گیا سلامتی کے 3 اصول ہیں: تقلیل کلام، تقلیل منام اور تقلیل طعام۔ کم سونا، کم کھانا اور کم بولنا۔ اب یہ جو کم کھانے والی بات ہے،
بزرگان دین رحمہ اللہ علیہم کثیر الغذا نہیں ہوتے تھے، اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ بارک وسلم کی ذات پاک، آپ کی سیرت پاک، بلکہ اہل بیت اطہار، اس مقدس گھرانے کو غور کے ساتھ پڑھا جائے تو دو دن، تین دن اہل بیت نبوت کے چولہوں میں آگ نہیں جلتی تھی۔ البتہ ہر بندے کو اپنی طبیعت کا پتہ ہوتا ہے کہ اس کی طبیعت کیسی ہے، تو اپنی طبیعت کے موافق کہ دن بھر اس کا روزہ صحیح گزر جائے، یہ نہ ہو کہ وہ ہلکان ہوتا ہوا اور جناب وہ پریشان حال نظر آئے، ایسا نہیں، مضبوط طریقے سے سحری کرے، اصل چیز ہے کہ فرض ادا ہو جائے، باقی پھر ہر بندے کی اپنی اپنی جو طبیعت ہے اس کے مطابق کم کھانے اور زیادہ کھانے کے معاملات جو ہیں اس پر انحصار ہے۔ اچھا، تو اس سے اگلی حدیث مبارک سماعت فرمائیے گا۔ امام طبرانی نے اس حدیث کو معجم کے اندر نقل کیا۔ حضرت سرکار سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کو روایت کرتے ہیں۔ سرکار والا تبار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 شخصوں پر کھانے میں انشاء اللہ تعالی حساب نہیں جب کہ حلال کھایا ہو۔ دیکھیں یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ حلال بھی کھایا ہے تو قیامت کے دن اس کا حساب بھی دینا پڑے گا، اور معاذ اللہ، اللہ ہمیں بچا لے اس آفت سے کہ مال حرام کھایا ہو تو پھر اس کا حساب تو دینا ہی دینا ہے۔ حلال بھی جو ہم کھاتے ہیں صبح دوپہر شام، جو چیز بھی کھائیں اور پئیں، اللہ کی نعمتیں ہیں، تو ان کا حساب دینا پڑے گا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ان کا ذکر کرتے ہوئے، اس رمز کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ 3 کھانے جو ہیں وہ 3 شخصوں پر کھانے میں انشاءاللہ تعالی حساب نہیں ہوگا جب کہ حلال کھایا ہو۔ اور وہ 3 کون ہیں؟ فرمایا روزہ دار اور سحری کھانے والا، یعنی روزہ دار، مثلا روزہ دار افطاری میں بھی کھاتا ہے تو افطار کا کھانا ہو گیا، اور سحری دوسری چیز سحری ہو گئی۔ اور تیسری فرمایا کہ سرحد پر گھوڑا باندھنے والا، وہ مجاہد اسلام جو اسلامی سرحدوں پہ اس کی حفاظت پر، سیکیورٹی پر مامور ہے، اور وہاں پر وہ حفاظتی جو تدابیر ہیں ان کو اختیار کیے ہوئے، نگاہ رکھے ہوئے جاگ رہا ہے، اور گھوڑا باندھا ہوا ہے۔ اس نے اپنے گھوڑا باندھنے سے مراد ظاہری بات ہے کہ مجاہدین جو تھے اس وقت آمد و رفت کا، آنے جانے کا جو ذریعہ تھا، زیادہ فاس ذریعہ، زیادہ تیز رفتاری، وہ گھوڑا ہی تھا۔ تو وہ جو اسلامی سرحد پر پہرے دار کھڑے ہوئے ہیں، تو فرمایا کہ وہ بھی جو کھانا کھاتے ہیں حلال سے اگر کھایا ہے تو قیامت والے دن ان کا حساب نہیں ہوگا۔ قربان جائیے، سحری کتنی بابرکت چیز ہے کہ اس پر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو حساب نہیں لیا جائے گا۔ اچھا، اب مزید اگلی حدیث پر مبارک سماعت فرمائیے۔ اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا مسند شریف میں، اور اس کے راوی مشہور صحابی رسول سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سحری کل کی کل برکت ہے، اسے نہ چھوڑنا۔ سحری کل کی کل، ساری کی ساری برکت ہے، اسے نہ چھوڑنا، اگرچہ ایک گھونٹ پانی ہی سحری کھانے والوں پر اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں۔ اور مزید ایک حدیث شریف میں اسی قسم کی الفاظ جو ہیں سیدنا عبداللہ بن عمر اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما، ان سے بھی اس مضمون کی حدیث مروی ہیں۔ تو فرمایا کل کی کل برکت ہے، اسے مت چھوڑنا، اس کو مت ترک کرنا۔ اچھا، بخاری و مسلم اور ترمذی کی حدیث ہے، سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمیشہ لوگ خیر کے ساتھ رہیں گے، خیر سے جڑے رہیں گے، خیر ان کو ملتی رہے گی، خیر کے امور سے وابستہ رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کریں گے۔ انشاءاللہ حدیث کے بعد میں یہ افطار میں جلدی سے کیا مراد ہے وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ایک اور حدیث پاک سماعت فرمائیے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت سنت پر رہے گی،
جب تک افطار میں ستاروں کا انتظار نہ کرے۔ دیکھیں غروب آفتاب جو ہے، آپ غور کریں جو وقت مغرب ہوتا ہے تو ستارے عشاء کا وقت جب شروع ہوتا ہے اس وقت تک ہے۔ تیسری بار عرض کرنے لگا ہوں تاکہ محفوظ ہو جائے یہ بات کہ مغرب کی نماز کا وقت غروب آفتاب سے لے کر نماز عشاء کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک موجود رہتا ہے۔ تو اس کو اول وقت میں پڑھنا چاہیے، یعنی جیسے غروب آفتاب ہو گیا، یقین ہو گیا کہ غروب آفتاب ہو چکا ہے، اس وقت نماز مغرب کو ادا کیا جائے، اتنی تاخیر نہ کی جائے۔ یہ فقہاء نے اسے مکروہ لکھا ہے کہ جس طرح واضح طور پہ ستارے جو ہیں وہ عیاں ہو جائیں، تو بلا عذر بلا ضرورت اتنی تاخیر نہ چاہیے اور اس کو پہلے وقت میں ادا کر لینا چاہیے۔ تو یہ بات ذہن نشین رکھ لیں کہ مغرب کا وقت جو ہوتا ہے وہ نماز عشاء کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک موجود رہتا ہے۔ آج کے سلسلے کی 13ویں حدیث سماعت فرما لیجئے۔ یہ جامع الترمذی کے اندر حدیث مبارک ہے۔ اللہ کے محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے، میرے بندوں میں مجھے زیادہ پیارا وہ ہے جو افطار میں جلدی کرتا ہے۔ 14 نمبر پہ حدیث شریف ہے، امام طبرانی نے اوسط میں اس حدیث مبارک کو نقل کیا اور اس کے راوی حضرت سیدنا یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 چیزوں کو اللہ تبارک و تعالی محبوب رکھتا ہے، یعنی 3 چیزیں اللہ رب العزت کو بہت پسند ہیں۔ نمبر 1 افطار میں جلدی کرنا، نمبر 2 سحری میں تاخیر، اور نمبر 3 نماز میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھنا۔ یہ 3 چیزیں اللہ تبارک و تعالی کو بہت پسند ہیں۔ 15ویں نمبر پہ حدیث سماعت کیجئے۔ یہ حدیث مبارک سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے اور اس کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ دین ہمیشہ غالب رہے گا جب تک لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے کہ یہود و نصارہ افطار کے معاملے میں تاخیر کرتے ہیں۔ 16ویں نمبر پہ حدیث سماعت کیجئے۔ یہ حدیث مبارک بھی جامع ترمذی میں ہے اور اس کے راوی سیدنا سلمان بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں کوئی روزہ افطار کرے تو کھجور یا چھہارے سے افطار کرے کہ وہ برکت ہے، اور اگر نہ ملے تو پانی سے کہ پانی پاک کرنے والا ہے۔ افطار کے معاملے میں بھی ہمارے آقا علیہ السلام نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ خود سنت سے بھی یہی ہے کہ کھجور کے ساتھ افطار کیا جائے، تو فرمایا کہ یہ برکت ہے، اور اگر کسی کو کھجور دستیاب نہ ہو تو پھر وہ پانی کے ساتھ روزہ افطار کرے کہ حبیب خدا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پانی پاک کرنے والا ہے۔ شریف میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے۔ اس کے راوی مشہور صحابی رسول حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ سید العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز سے پہلے تر کھجوروں سے روزہ افطار فرماتے۔ تر کھجوریں تازہ، رطب بھی اس کو کہتے ہیں۔ مدینہ عالیہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تکریما و تعظیما کی پر نور بہاروں میں ہمارے سامعین میں سے جو حضرات وہاں کی سحریوں اور افطاریوں کے روح پرور مناظر اور پر لذت سحریوں اور افطاریوں کی برکت حاصل کر چکے ہیں، تو ان کے ذہن میں ہوگا کہ تازہ کھجور افطار کے لیے اہل مدینہ کے دسترخوانوں پہ مدینہ عالیہ منورہ میں سجی ہوتی ہے، تو وہ تر کھجور ہوتی ہے، رطب اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ راوی بیان کرتے ہیں کہ نماز، یعنی نماز سے مراد کہ مغرب کی نماز سے پہلے حضور اقدس علیہ السلام تر کھجوروں سے روزہ افطار فرماتے، اور اگر تر کھجوریں نہ ہوتیں تو چند خشک کھجوروں سے، اور اگر یہ بھی نہ ہوتیں تو چند گھونٹ پانی نوش فرما لیتے ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے قاسم ہر نعمت ہیں حضور علیہ السلام، تو جن کے پاس افطاری اور سحری میں پرتکلف کھانے موجود نہ ہوں تو پھر سرکار علیہ السلام کی سحریاں اور افطاریاں ہمیں یاد کر لینا چاہیے۔
یعنی صحابی بیان کر رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تر کھجور ہیں، یہ نہیں تو خشک چوارے جیسے ہوتے ہیں، اور یہ بھی نہ ہوتی تو پھر سرکار علیہ السلام پانی کے چند گھونٹ جو ہیں وہ نوش فرماتے۔ اللہ غنی الحمید۔ 18ویں نمبر پہ حدیث پاک سماعت کیجئے، یہ حدیث مبارک امام بحقی نے شعب الایمان میں نقل کی، اور حضرت سیدنا زید بن خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث کو روایت کیا۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، جو روزہ دار کا روزہ افطار کرائے یا غازی کا سامان کر دے تو اسے بھی اتنا ہی سامان ملے گا۔ روزے دار کو جو روزہ افطار کرا دے، اور غازی یعنی جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کے لیے جاتا ہے، تو جو سامان حرب ہے، ایک مسافر کو جن اشیاء کی ضرورت ہے، تو ایک غازی کو جو مجاہد فی سبیل اللہ کو جو سامان حرب، سامان جہاد، سامان سفر فراہم کرتا ہے، اس کو تیاری کروا دیتا ہے، تو روزہ دار کو جو روزہ افطار کرایا تو اتنا ثواب اس کو ملے گا، اور وہ غازی کے لیے سامان کی تیاری کروا دی تو جو شرکت جہاد پر اس کو ثواب مل رہا ہے، وہ تیاری کروانے والے کو بھی اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا۔ آج کے سلسلے کی 19ویں حدیث مبارک آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں، اور امام طبرانی نے معجم کبیر میں اس حدیث پاک کو نقل کیا، اور اس کے راوی حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے حلال کھانے یا پانی سے روزہ افطار کرایا، فرشتے ماہ رمضان کے اوقات میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ یعنی جس بندے نے اپنی حلال آمدن سے کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرایا ہے، تو ماہ رمضان کے جو اوقات ہیں، فرشتے اس بندے کے لیے جس نے رزق حلال سے، حلال مال سے روزہ دار کو روزہ افطار کروایا ہے، تو فرشتے اس افطار کروانے والے کے لیے بخشش کی دعا مانگتے ہیں۔ اور جبریل امین علی نبینا الکریم وعلیہ الصلاۃ والتسلیم شب قدر میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ کیا بات ہے جناب، وہ کیا کہا تھا شاعر نے، عیسیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے تو بہت کی جہنم کی تجویز، پر میرے مولا تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ آپ غور کریں، حلال آمدن سے روزہ افطار کرا رہا ہے، فرشتے اس کی بخشش کی دعا کر رہے ہیں۔ شب قدر آ گئی، سورہ قدر میں یہی بیان ہوا نا کہ اس میں فرشتے اترتے ہیں، والروح، اور روح سے مراد جبریل امین علیہ السلام ہے، تو فرما جبریل امین اس بندے کے لیے شب قدر میں استغفار کرتے ہیں، بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث میں ارشاد ہوا، اور یہ حدیث علی متقی ہندی رحمہ اللہ نے کنز العمال میں نقل کی، کہ جو حلال کمائی سے رمضان میں روزہ افطار کرائے، ماہ رمضان کی تمام راتوں میں فرشتے اس پر رحمت بھیجتے ہیں، اور شب قدر میں جبریل امین علیہ السلام اس کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث کے اندر یہ مضمون ارشاد ہوا، جس کو امام بحقی رحمہ اللہ نے شعب الایمان کے اندر نقل کیا، کہ جو روزہ دار کو پانی پلائے گا وقت افطار، تو اللہ تعالیٰ اسے میرے حوض سے پلائے گا کہ جنت میں داخل ہونے تک پیاسا نہ ہوگا۔ یہ کم و بیش 20 سے زیادہ احادیث مبارکہ سحری اور افطاری سے متعلقہ الحمدللہ ابھی آپ کے گوش گزار کی گئی۔ پہلی چیز ہم آ جاتے ہیں سحری کی طرف، اگرچہ کچھ مسائل کل ہم نے سحری کے ذکر کیے۔ ایک چیز یہاں پر بیان ہوئی ہے سحری کے اعتبار سے، اور وہ چیز بیان ہوئی ہے کہ سحری جو ہے وہ سنت ہے، وہ روزے کے لیے شرط نہیں ہے۔ ایک چیز تو یہ واضح طور پہ بیان ہو گئی۔ دوسری چیز یہاں پر بیان ہوئی سحری میں تاخیر کرنا۔ اب سحری میں تاخیر کرنے کا عوامی طور پر جو مفہوم لیا جا رہا ہے وہ درست نہیں ہے۔ کون سا مفہوم؟ پرانے وقتوں کی یہ بات ہوتی تھی، کہتے تھے تب تک سحری کھاتے رہیے جب تک کہ چیونٹیاں نظر نہ آنے لگ جائیں، مطلب خوب روشنی چمک پڑے، اور کہتے ہیں پنجابی میں کہتے ہیں کیڑی نظر آن تک جناب کھاندے رہو۔ یہ ایک پرانا تصور تھا۔ اب ہم ایک اور دور میں داخل ہو گئے، اور یہ جو ایک اور دور کا داخلہ ہے، ایک اور دور کا داخلہ ہے، اس داخلے کی جہاں تک بات ہم کرتے ہیں،
تو اس کے اندر یہ چیز آنے لگ گئی کہ اذان ہوتے تک کھاتے رہنا. یہ بڑا نازک ترین معاملہ ہے. بہت سارے لوگوں کی جو سحری ہے وہ بولے اذان تک کھاتے رہیں گے. اب اذان تک کھاتے رہیں گے تو کیا ہوگا؟ روزہ ہو جائے گا؟ کیسے روزہ ہوگا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو سحری ہے، اس سحری کا تعلق جو ہے اذان فجر کا جو تعلق ہے وہ سحری کے ساتھ نہیں، بلکہ اس سے سحری کا جو تعلق ہے اذان فجر کا جو ہے وہ نماز فجر سے ریلیٹڈ ہے. اس کا تعلق سحری کے ساتھ ہرگز نہیں ہے. یہ بات جو ہے ذہن نشین رکھ لیں. جب تک سحری کا وقت ختم نہیں ہوگا اذان فجر جو ہے اس وقت تک نہیں ہو سکتی. اب پہلے کسی نے اذان فجر پڑھی تو وہ فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے پڑھی، اور نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے اذان پڑھ دی گئی تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کو لٹایا جائے گا، اس کو دوبارہ پڑھا جائے گا. یہ بات ہو گئی. اب یہاں پر سحری کی اذان، فجر کی اذان کب ہوئی؟ اذان فجر کا وقت شروع ہونے پر. ایک بات ہو گئی. اذان فجر کا وقت شروع ہونے کا مطلب کیا ہوا؟ سحری کا وقت ختم ہو گیا. میں ایک جملہ مزید آسان کر کے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ سحری کا وقت ختم ہوگا تو فجر کا وقت شروع ہوگا. فجر کا وقت شروع ہونے کا مطلب کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا. اب بتائیے جو اذان ہوتے تک کھاتے رہیں گے ان کا روزہ کہاں پر ہوگا؟ لوگوں نے اس کو مذاق بنایا ہوا ہے، اور ایک ہلکا آسان سا وہ کہتے ہیں نا جی ہدف تنقید کا آسان سا نام مولوی ہے. او جی مولوی تو باتیں کرتے رہتے ہیں، مولوی تو ایسی باتیں کہتے ہی رہتے ہیں، مولویاں دی گل دی کیڑی سمجھ آندی ہے، مولوی تو ایسی باتیں، یہ کون سی بات ہو گئی، ایسا ہو گیا. آپ غور کیجئے، سحری کے وقت کے ختم ہونے سے اور فجر کا وقت شروع ہونے سے مولوی کا کیا تعلق ہے؟ یہ اوقات کار جو نمازوں کے ہیں، سحری کے ہیں، افطاری کے ہیں، یہ مولا جل شانہ کی طرف سے ہے. تو اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے ملبہ مولوی پہ ڈال کر کیا وہ بندہ اپنا روزہ جو ہے وہ پورے روزے میں کامیاب ہو جائے گا کہ اس کا روزہ ہو گیا ہے؟ پھر 1000 بار تنقید کر لی جائے تو کسی صورت بھی نہیں. اچھا، پھر ایک اور کنسیشن رعایتی پہلو اجاگر کرنے والے حضرات ہوتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں جناب؟ وہ کوئی نہیں جی گولی کھا سکتے ہیں، یعنی کوئی بیمار ہے، مریض ہے، انہوں نے کہا اذان شروع ہو نہیں، کوئی نہیں گولی کھانے سے کچھ نہیں ہوتا. ایک قدم اور آگے بڑھیں، حقہ نوش اور سگریٹ پینے والے حضرات، انہوں نے اپنا رعایتی پیکج نکالا ہوا ہے. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کوئی نہیں، یہ دھوئیں سے کیا ہوتا ہے، دھواں کون سا کوئی خوراک ہوتی ہے، اور یہ اس کے 2-4 ہم نے اگر لگا لیے تو کچھ نہیں ہوتا، نو پرابلم. ہر بندہ مفتی اعظم بنا ہوا ہے، جس کا جو دل چاہتا ہے وہ شروع کرتا. آپ کے جو اگر ہمیں پہلی بار کوئی آج سن رہے ہیں تو ہمارے یہی سلسلہ گفتگو میں ہمارا ایک عنوان تھا غلط مسائل کی نشاندہی اور ان کی اصلاح، ہمارے اسی پیج پر موجود ہے. تو اس کو نکال کر وہ حضرات سنیں. اس کے شروع میں ہم نے حدیثیں بیان کی تھی، جو بغیر علم کے فتویٰ دیتا ہے اس کی سزا کیا ہے. کتنا سخت عمل ہے کہ جو منہ میں آیا اس کو بیان کر دیا اور چلتے رہے. تو سحری میں تاخیر کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، اب یہ ہم آپ کہہ لیجئے کہ تراویح کے معمولات سے الحمدللہ فراغت ہو چکی، تو اب سحری کھانا چاہے کھا کے سو جائے اور صبح اٹھ کے فجر پڑھ لے، سحری تو اس کی اب بھی ہو جائے گی. مراد یہ ہے کہ آخر وقت تک لے جائے. اس سے مطلب یہ نہیں ہے کہ مثال کے طور پہ 4 بجے سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے تو تاخیر سے مراد ہے 4:15 تک نوش فرماتے رہیں، تناؤ فرماتے رہیں، اور پوچھئے جناب کیا ہوا، 4 بجے تو ٹائم ختم ہوگا، تو نگا جی حدیث شریف میں آیا سحری میں تاخیر کرنا جو ہے وہ بڑی برکت والی چیز ہے. تاخیر کیجئے، روزہ برباد مت کیجئے. اور صحیح طور پر میں مشورہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مثال کے طور پر ہے کہ 4:05 پہ سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے، تو کوشش کیجئے کہ 4:01-2 پر ہی کھانا پینا موقوف کر کے غرارہ وغیرہ جو کرنا ہے، کیونکہ کھانے پینے کے اثرات گلے کے اندر بھی ہوتے ہیں. آپ دیکھیں
چائے پینے کے بعد، کوئی ایسی چیز کھانے کے بعد آپ غرارہ کر کے دیکھیں، جب باہر نکالیں گے تو آپ کو اس کے اثرات نظر آئیں گے۔ ہمارے دین میں غرارے کی سنت بھی موجود ہے، غرغرہ کرنا، غرارہ عام لفظ میں جو استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، پھر اسی 3-4 منٹ میں جن حضرات نے ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنا ہوتی ہے، اب پیسٹ کے معاملے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے کہ پیسٹ کریں گے تو اس کی مٹھاس، اس کا اجزاء جو ہیں اگر وہ حلق کے نیچے چلے گئے اور سحری کا وقت ختم ہو گیا تو تب روزے کی نہ ہونے والا مسئلہ پھر کھڑا ہو جائے گا۔ تو وہ جو 3-4 منٹ ہیں وہ ان کے اندر کر لیں، اور اگر کوئی پہلے ان سے فراغت پا چکا ہے تو پھر اگر تہجد نہیں پڑھی تو ابھی 5 منٹ باقی ہیں، 2 رکعتیں تہجد کی پڑھ لیجئے۔ اور تہجد کے لیے عشاء کی نماز کے بعد سونا شرط ہے۔ تہجد کی نماز کے لیے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سونا شرط ہے، اور یہ سونا ضروری نہیں کہ 6 گھنٹے کا ہو، چاہے محض 5 منٹ بھی وہ سو گیا، اونگ آ گئی تو وہ شرط اس کی پوری ہو گئی، اور اب اٹھ کر وہ نماز تہجد جو ہے وہ ادا کر سکتا ہے۔ اچھا جناب، تو یہ حاصل ہوئی یہ نعمت، تو تہجد کی جو 2 رکعتیں ان کی جو برکت ہے اس کو حاصل کر لیا جائے، اس سعادت عظمیٰ کو پا لیا جائے۔ اچھا جناب، تو سحری میں بھائی اذان ہوتے تک جو کھاتے رہیں گے وہ کان کھول کر سن لیں، ان کا روزہ کوئی نہیں ہوگا۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے۔ خدا را اپنے روزے کو 2-3 منٹ کے غفلت کی وجہ سے سارے دن کی بھوک، سارے دن کی پیاس، اور جناب یہی کہتے رہے ہم روزے سے ہیں، لیکن سحری کے وقت ہی حرکت نے بتا دیا تھا کہ حضرت صبح سے ہی روزے سے فارغ ہے۔ یہ سحری کے معاملے میں ایک احتیاطی بات، اذان ہوتے تک کھا سکتے ہیں، یہ کوئی شرعی حکم نہیں ہے، یہ مجہول باتیں ہیں جو لوگوں نے خود گھڑی ہوئی ہیں، شرعی طور پہ ایسا کوئی حکم نہیں ہے۔ اور یہ میں دوبارہ جملہ ایک دہرانا چاہتا ہوں کہ اذان تبھی ہوگی فجر کی جب سحری کا وقت ختم ہوگا، اور جب سحری کا وقت ختم ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ جب آپ دیکھیں کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا، آخری نوالا ہے، وہ بھی نہ کھائیے، آخری گھونٹے مت پیئے کہ وقت ختم ہو چکا ہے۔ وقت کیا ہے؟ آپ سائرن کو، ہارن کو، اعلان کو، ہر چیز کو ایک طرف رکھ دیں۔ موٹی سی بات ہے، افطار کا وقت ہے غروب آفتاب، جب سورج غروب ہو جائے تو وہ وقت غروب آفتاب ہے۔ تو غروب آفتاب جو ہے یہ وقت اصل ہے افطار کا۔ اچھا جناب، اب مختلف افطار پارٹیوں میں ہم نے دیکھا کہ دیکھیں، مسئلہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اور مسئلہ واضح الفاظ میں بیان کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ سمجھ آ جائے۔ مختلف مسالک ہیں، اور ان کے ہاں بعضوں نے فقہ کے طور پر، بعضوں نے اپنے نظریات کے طور پر نمازوں کی ٹائمنگ، جماعتوں کی ٹائمنگ، اس کے اوقات کار مختلف ہیں۔ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، اور فقہ کے اندر ہم فقہ حنفی میں تقلید کا شرف پائے ہوئے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقلید کرتے ہیں۔ ہمارے اکابرین نے نظام الاوقات نقش مرتب کیے ہوئے ہیں نمازوں کی ٹائمنگ کے، طلوع آفتاب کے، غروب آفتاب کے، فجر کا وقت کب شروع ہوگا، ظہر کا کب شروع ہوگا، عصر کا کب شروع ہوگا، عشاء کا وقت کب شروع ہوگا۔ یہ تمام پرانے، اور خصوصاً اس سلسلے میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کشتہ عشق رسالت سید شاہ امام محمد رضا قادری محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، پھر آپ کے آگے مریدین نے، اور اس معاملے کے اندر حضور ملک العلماء خلیفہ اعلیٰ حضرت سیدی ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ کو بہت بڑا اللہ رب العزت نے اس علم سے نوازا ہوا تھا۔ آج بھی ہمارے اکابرین نے جدید جو اوقات کار کو، اس کے بارے میں تحقیقی امور ہیں، جدید سے جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے بھی الحمدللہ نقش مرتب ہو کے مارکیٹ میں آ چکے ہیں۔ تو عرض خدمت یہ ہے کہ اب کہیں پر کسی نے اعلان کر دیا، اور اب فرق کتنا پڑا ہے جناب، گھنٹوں کا فرق کہیں بھی نہیں ہے، 3-4 منٹ کا فرق مان لیجئے، بہت زیادہ آئیے 5 منٹ کا مان لیجئے۔ کیا وہ بندہ عقل مند ہے کہ جو سارے دن کی محنت کو فقط 5 منٹ کی خاطر ضائع کرنے پہ آمادہ ہو جائے؟ سارے دن کی بھوک تھی، پیاس تھی، محض 5 منٹ۔ تو یہ مت کیجئے۔ اور بعض لوگ اس پر بھی دلیر ہوتے ہیں، اس کو بھی مولویت سے جوڑ دیتے ہیں، او بس جناب مولانا نے یہ کر دیا، مولانا نے وہ کر دیا۔ افطار پارٹیوں میں ہم نے یہ دیکھا ہے۔ اب یہاں تو یہ ہو گیا جناب کہ کسی جگہ پہ گولا چھوڑتے ہیں افطاری اور سحری میں،
اب کسی نے جناب ویسے گولا چھوڑ دیا تو کدھر جائیں گے؟ بولو روزہ افطار ہو گیا، بعد میں پتہ چلا ابھی 10 منٹ باقی تھے، اب کیا ہوگا؟ اس کی قضا ذمہ پڑے گی، وہ جو بھوک کاٹی تھی وہ اپنے سر سے اتر گئی۔ تو افطار کے معاملے میں بھی خدا رہا ہے یہ بے احتیاطی ہرگز نہ کریں۔ میں نے کل آپ کی خدمت میں گزارش کی تھی کہ میرے مرشد کریم ولی کامل بدر طریقت سیدی پیر محمد عبدالرشید قادری رضوی رحمۃ اللہ علیہ سفر میں کئی بار یہ سعادت حاصل ہوئی کہ افطار کا وقت ہے تو آپ آسمان کی طرف دیکھا کرتے تھے، وہ فرمایا کرتے تھے بندہ خدا دل کو یقین ہو جانا چاہیے کہ غروب آفتاب ہو گیا ہے، تھوڑی سی غلطی اور تھوڑے سے 2-4 منٹ کے لیے سارے دن کی محنت ضائع نہیں کرنی چاہیے۔ وہی جو ہم نے بزرگوں سے سنا، میں آپ سب حضرات کی خدمت میں مؤدبانہ عرض کر رہا ہوں کہ سحری اور افطاری کے معاملے میں میرے بھائی اس احتیاط سے کام لیا جائے اور یہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہ کیا جائے، اپنی محنت کو ضائع نہ کیا جائے۔ ایک اس کے اندر چیز آ گئی، فضیلت آئی روزہ دار کو روزہ افطار کرانے کی، روزہ دار کو روزہ افطار کرانے کی۔ تو حدیث شریف میں ارشاد ہوا کہ اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا روزہ دار کو ملا ہے۔ اور صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی تھی یا رسول اللہ علیہ السلام ہم میں سے ہر کوئی یہ طاقت نہیں پاتا، فرما اللہ یہ فضیلت اس کو بھی دے گا جس سے پانی یا دودھ کے گھونٹ سے کسی کا روزہ افطار کرایا، اور جس نے روزہ دار کو پیٹ بھر کے کھلایا اللہ اس کو میرے حوض کوثر سے پلائے گا۔ 50,000 سال کا دن ہے اور فرما جو میرے حوض کوثر سے پی لے گا پھر وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا، دخول جنت تک اس کو پھر پیاس جو ہے وہ نہیں لگے گی۔ جام کوثر کی یہ برکات ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو احباب گرامی قدر، اس کے اندر ایک اور چیز حدیث شریف میں ابھی ہم نے جو پڑھی تھی اس کے اندر ایک اور بہت اہم چیز کی طرف میرے آقا و مولا علیہ السلام نے ہماری توجہ دلائی، ہم پہ مہربانی فرمائی، اور وہ حدیث تھی کہ جو حلال کمائی سے روزہ دار کو افطار کرائے۔ حدیث شریف میں فرمایا ان اللہ طیب لا یقبل الا الطیب، اللہ پاک ہے اور پاک کے سوا کچھ قبول نہیں فرماتا۔ تو حلال کمائی کہ میں تو ایک مدت سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ ربیع الاول شریف آئے اور جب رمضان شریف آئے تو رمضان شریف میں افطار پارٹیوں کے بارے میں ایک مدت طویلہ سے سب حضرات کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں جو افطار ڈنر کا نظام ہے، افطار پارٹیوں کا نظام ہے، آپ خود غور کر لیں کہ جو افطار پارٹیوں کا اہتمام ہوتا ہے اس میں کتنے شامل ہونے والے حضرات روزے سے ہوتے ہیں، اور پھر یہ بات بڑھتے بڑھتے بڑھ گئی، ہوٹلوں تک چلی گئی، بوفے سسٹم تک چلی گئی، ہزاروں سے بات لاکھوں روپے تک چلی گئی کہ افطار کے معاملے میں لوگ لاکھ روپیہ صرف اور خرچ کرنے لگ گئے، اور کرنے والے روزے دار کا روزہ افطار کرا رہے ہیں۔ اور کتنے فیصد ہیں؟ اگر یہ کہا جائے کہ ان میں 70% افراد کا روزہ نہیں ہوتا تو آپ بھی تو سمجھدار حضرات ہیں جو بات کو سن رہے ہیں، آپ حضرات کے بھی علم میں ہیں، تو کتنوں کا روزہ ہوتا ہے؟ تو کہیں افطاری کے نام پہ مذاق تو نہیں ہو رہا؟ اس سے بہتر عمل یہی ہے کہ جو موجودہ اب بھی وقت، جو میں تو اس وقت بھی عرض کیا کرتا تھا اور اب تو حالات ہی آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں، خصوصاً جو حضرات ڈے بائی ڈے کمانے والے حضرات تھے، آپ خود سوچیں کہ کیا بات کہاں سے کہاں چلی گئی، کاروبار معطل ہو گئے، نظام زندگی رکا ہوا ہے، چولہوں کی آگ سرد پڑ گئی ہے۔ تو اب بھی سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں، نمبر 2 اپنے گلی محلے کے جو افراد میں جو اللہ نے گنجائش وسعت دی ہے مال حلال سے، تو جتنا خرچ اس بڑی گرینڈ افطار پارٹی پہ کرنا ہے مجموعی طور پہ راشن جو ہے ان روزے داروں کے گھروں میں دے دیا جائے۔ آج 2020 میں بھی ایسے گھر موجود ہیں کہ جہاں افطار کے وقت یتیم بچیاں ماؤں سے پوچھتی ہیں کہ وہ جو چاٹ ہوتی ہے، دہی بڑے ہوتے ہیں اور وہ جو سموسے اور فلاں چیز ہوتی ہے، یہ کبھی ہمیں بھی نصیب ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ بڑے لوگ اب بھی ہیں کہ جن کے پاس دہی خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے، اور آج کے حالات میں بھی، اور لاک ڈاؤن کے بعد تو پھر آپ کے سامنے یہ جہاں تک بات گئی ہوئی ہے۔ تو خدارا افطار پارٹیوں کو مذاق کی نظر نہ کیا جائے، محض نام نمود پا کے کیا کریں گے؟ یہی ہوگا کہ ہم فیس بک پہ تصویریں دھواں دار چڑھا دیں گے کہ جناب، اور پھر تھوڑا سا شور ہو جائے گا 2-4 دن کہ جناب فلاں نے 8-8 10-10 کھانے افطار کے اندر رکھے تھے۔ کچھ تصویریں فرشتوں کو بنا لینے دیجئے، اور یہ خاموش اور چھپی ہوئی تصویریں ہوں گی جو ہم کسی کے گھر کے اندر اللہ رب العزت کی دی ہوئی توفیق سے کچھ راشن پہنچانے کی سعادت حاصل کر لیں تو انشاءاللہ الرحمن اس میں برکت بھی ہوگی، فائدہ بھی ہوگا، اور روزہ دار روزہ رکھ لیں گے، 1 ماہ کسی کا یہ نظام چلتا رہے گا، تو پھر فضیلتیں تو آپ سن چکے ہیں کہ کس قدر اللہ تبارک و تعالی روزہ دار کو روزہ افطار کرانے کا اجر اور ثواب جو ہے وہ عطا فرماتا ہے۔ اچھا، افطار کی دعا کب پڑھنی چاہیے؟
یہ دعا کے الفاظ کلمات اللہ علی رزقی کا افطرت، اے میرے مالک میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے ہی رزق پر افطار کیا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس عنوان پر پوری تحقیق کے ساتھ بیان فرمایا کہ افطار جب کر لیا جائے تو اب افطار سے مراد وہی، ہمارے ذہنوں میں تو وہی آتا لمبے چوڑے کھانے دانے، کھجور کھائیے روزہ افطار ہو گیا۔ اب بھی یہ دعا مانگی جا سکتی ہے، اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے دیے ہوئے رزق سے افطار کی سعادت پائی ہے، افطار کا شرف حاصل کیا ہے۔ روزہ ٹوٹنے کے متعلقہ کچھ غلط فہمیاں جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ گلاب کو یا پھول کو سونگھا یا خوشبو کو سونگھا یا خوشبو لگائی تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ خوشبو لگانا چاہیے روزے دار کو، سرکار علیہ السلام کی سنت سمجھ کے لگانا چاہیے۔ البتہ یہ جو لبان ہوتا ہے، اگربتی ہوتی ہے، اس سے حالت روزہ میں اجتناب کرنا چاہیے۔ اس پہ فقہاء نے لکھا کہ کسی نے زور سے سانس کھینچا جانتے ہوئے بھی اور دھواں اندر چلا گیا تو یہاں وہ حکم دیا جائے گا۔ باقی خوشبو سونگھنے سے، خوشبو لگانے سے کسی کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سر میں تیل لگانے سے، وجود پر تیل یا دوا لگانے سے عموماً لوگ کہتے ہیں کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو سر کی میں تیل لگا کے مالش وغیرہ کری ہے تو اس سے روزہ بندے کا نہیں ٹوٹتا۔ یہ بھی عوامی سطح پر ایک غلط فہمی ہے۔ الٹی آ جانے سے، قے آ جانے سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں، یہاں پر یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ جو قے کا مسئلہ ہے، منہ بھر قے، اس کی تعریف فقہاء نے یہ بیان کی ہے، منہ بھر قے آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اچھا، اب منہ بھر کی تعریف کیا ہے؟ منہ بھر کی تعریف یہ ہے کہ بندہ کوشش بھی کرے لیکن وہ اس کو باوجود کوشش روک نہ سکے، تو ایسی صورت کے اندر جب بندے کو قے آئے گی تو اس کا جو روزہ ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ منہ بھر قے، جان بوجھ کر اس بندے نے قے کی ہے، ایسی کیفیت جو ہے اس کو بیان کیا ہے، ایسی حرکت کی ہے، ایسا عمل اختیار کیا ہے کہ جس سے بندے کو ارادتاً وہ جو قے ہے اس کو لے کر آیا، تو ایسی صورت میں اس بندے کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ میں انشاءاللہ یہ صدر الشریعہ رحمہ اللہ نے بہار شریعت میں لکھا، قصداً یعنی ارادتاً، قصداً بھر منہ قے کی اور روزہ دار ہونا یاد ہے تو مطلقاً روزہ جاتا رہا، اور اس سے کم کی تو نہیں، یعنی منہ بھر قصداً قے کی تو روزہ جاتا رہا اور منہ بھر سے مقدار کم ہے تو نہیں جائے گا، اور بلا اختیار قے ہو گئی، طبیعت ہی ایسی متلی آئی ہے، پیٹ میں خرابی ہو گئی ہے، اب وہ اس کا اس میں ارادہ نہیں ہے، قصد نہیں ہے، تو اس طرح اگر بلا اختیار قے ہو گئی تو فرمایا بھر منہ ہے یا نہیں، اور باہر تقدیر وہ لوٹا اگرچہ لوٹ گئی، یا اس نے خود لٹائی اور بھر منہ ہے اور اس نے لٹائی اگرچہ اس میں سے صرف چنے برابر حلق سے اتری تو روزہ جاتا رہا ورنہ نہیں۔ قے کے الٹی کے یہ احکام اس وقت ہیں کہ قے میں کھانا یا صفرا یعنی کڑوا پانی یا خون اور بلغم آیا تو مطلقاً روزہ نہ ٹوٹا۔ تو ایک تو یہ قے کے بارے میں بات جو تھی وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دی گئی۔ اچھا، سوالات بیٹا آپ مجھے دے دیں گے تاکہ میرا خیال 11:15 تک آپ سے محو گفتگو رہنا، تو جو سوالات آئیں وہ بھی آپ کی خدمت میں گزارش کر دی جائے۔ اچھا جناب، کلی کر رہا تھا، بلا قصد پانی حلق سے اتر گیا یا ناک میں پانی چڑھایا اور دماغ کو چڑھ گیا تو روزہ جاتا رہا، مگر جب کہ روزہ ہونا بھول گیا ہو تو نہ ٹوٹے گا اگرچہ قصدن ہو۔ یوں ہی کسی نے روزہ دار کی طرف کوئی چیز پھینکی، وہ اس کے حلق میں چلی گئی تو روزہ جاتا رہا۔ سونے کی حالت میں پانی پی لیا، کچھ کھا لیا یا منہ کھلا تھا اور پانی کا قطرہ یا اولا حلق میں جا رہا تو روزہ اس سے ٹوٹ جائے گا۔ جناب یہ سوال آیا ہے جی کہ اگر رمضان شریف میں مہمان تشریف لے آئیں تو ان کو کھانا کھلانے سے گناہ ہوگا یا نہیں؟ دیکھیے، روزہ نہ رکھنا گناہ ہے بلا عذر صحیح، اور محروم ہے وہ بندہ بہت بڑی برکت۔ حدیث شریف میں فرمایا جس نے بلا عذر صحیح رمضان شریف کا ایک روزہ ترک کیا
ساری زندگی بھی روزے رکھتا رہے تو اس ایک روزے کے مقام و مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ اچھا، اب اگلا مرحلہ آ گیا، جیسے مسافر کے بارے میں مسئلہ عرض ہو گیا تھا کہ مسافر کو سحری دوران سفر آئی تو اس کو تو ویسے شرعاً اجازت تھی، روزہ صورت کے مہمان ہیں، لیکن کم از کم میزبان کو مروت مہمان کا لحاظ بھی رکھتے ہوئے اور ساتھ ساتھ اس کو تنبیہ کا عمل بھی ضرور ہونا چاہیے، ترغیب کا عمل ہونا چاہیے، تبلیغ کا عمل ہونا چاہیے کہ روزہ رکھنا سعادت ہے اور آپ حضرات اس عظیم سعادت سے محروم ہیں۔ اگر کسی نے نماز تراویح نہ پڑھی ہو تو روزہ رکھ سکتا ہے۔ گزارش یہ ہے کہ تراویح الگ عبادت ہے، روزہ الگ عبادت ہے۔ یہ پہلے بھی عرض ہو چکا، روزے کے لیے تراویح شرط نہیں ہے اور تراویح سنت مؤکدہ ہے۔ اس پر ہم تراویح کے متعلقہ فضائل و مسائل پوری نشست میں ذکر کر چکے ہیں۔ تراویح سے محروم نہیں ہونا چاہیے، البتہ اگر کسی نے جان بوجھ کر یا بلا عذر یا جان بوجھ کر یا عذر کے سبب بھی تراویح اس کی چھوٹ گئی اور اس نے روزہ رکھا تو روزہ البتہ اس کا صحیح ہوگا۔ فرض نماز مسجد میں ادا کر کے نماز تراویح کی جماعت گھر میں قائم کر لی جائے تو وطر کی جماعت کروائے یا نہیں؟ یہ مسئلہ تو کل بھی ذکر ہو چکا تھا۔ بہار شریعت کے حوالے سے صدر الشیعہ احمد نے لکھا ہے کہ جس نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھی ہے وہ وطر جماعت کے ساتھ پڑھ لے، اگرچہ جماعت کسی اور امام نے کروائی ہو اور وطر دوسرے امام نے کروائے ہوں، تو یہی صورت گھر کے معاملے کے اندر اختیار کر لی جائے۔ اگر مقتدی صرف عورتیں ہیں تو امام کیا کرے؟ عورت صرف محرم کی امامت کر سکتا ہے، مرد غیر محرم عورتیں اور وہ بھی اس کے پیچھے، یہ محل فتنہ ہے، تو محرم ہے، اس کی بیوی ہے، وہ پیچھے کھڑی ہو جائے گی، برابر میں کھڑی نہیں ہوگی، والدہ ہے، بیٹی ہے، بہن ہے۔ یہ نہیں ہے محلے کی عورتیں اکٹھی کر کے مرد جو ہے وہ اب لوگوں کو گھروں میں تراویح کی امامتیں شروع کر دیں، یہ محل فتنہ ہے، اس سے اجتناب کرنا ہوگا، بچنا ہوگا۔ آدمی کو سحری کے وقت جاگ نہیں آتی، جب وہ جاگتا ہے تو سورج نکلا ہوا ہوتا ہے، اب وہ 8 پیرا روزہ رکھ سکتا ہے اگر اس نے روزے کی نیت نہیں کیا اس کا روزہ ہو جائے گا؟ یہ نیت ضروری ہے۔ یہ نور آصف صاحب نے سوال کیا ہے نیت کے، اس کا تفصیلی جواب ابھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ محمد عزیر صاحب کا سوال ہے، تمام نمازوں کے بعد پچھلی قضا نمازوں کو پڑھنے کا مکمل طریقہ بتا دیں۔ دیکھیں جی، قضا نمازوں کے بارے میں ہم نے پورا ایک ہماری نشست ہے، قضا نمازوں کے مسائل۔ ایک تو میں آپ کو دعوت دوں گا کہ اسی پیج سے اس کو نکال کے آپ ایک دفعہ اچھے طریقے سے سن لیں، اور اب کوشش ساتھ یہ بھی ہو رہی ہے کہ ہمارا یہ جو یوٹیوب چینل بنا ہے واحد ٹی وی کے نام سے، کہ یہ سلسلہ ڈاؤن لوڈ کر کے اس پر بھی ہمارے جو ایڈمن صاحب ہیں یہ ان کو وہاں پر بھی چڑھا رہے ہیں، تو انشاءاللہ وہاں پر بھی یہ سلسلہ جلد آ جائے گا۔ بہرحال یہاں ہمارے اس پیج پر تحریک بزم صوفیہ کے میری ذاتی آئی ڈی پر بھی یہ قضا نمازوں کے مسائل ذکر ہوئے تھے۔ تو تمام نمازوں کے بعد پچھلی کا نمازوں کو پڑھنے کا مکمل طریقہ، ایک طریقہ تو یہ بھی ہو سکتا ہے، مسئلے عرض ہو چکے تھے کہ فجر کے بعد اور اپنا عصر کے بعد قضا نماز پڑھ سکتا ہے لیکن لوگوں کے سامنے نہ پڑھے، اس کی وجہ وہاں ہم نے تفصیل سے عرض کر دی تھی۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر نماز کے ساتھ پچھلی نماز کی ایک ایک قضا جو ہے وہ ادا کرتا رہے۔ یہ بھی گزارش کر دی گئی کہ فرض اور وتر ہی قضا میں ہوں گے، باقی سنتیں اور نفلیں جو ہیں ان کی قضا نہیں ہوگی۔ جس کا جمعہ چھوٹ گیا وہ اس کی جگہ پہ ظہر پڑے گا، تراویح چھوٹ گئی ہے تو اس کی اگلے دن قضا نہیں ہے۔ تراویح کا وقت جو ہے وہ سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے تک موجود رہتا ہے۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ عمر بھر کا پہلے حساب لگا لیں، کب سے بالغ ہوئے، کب سے نمازیں شروع کی ہیں، کتنی نمازیں بیچ میں کتنے عرصے کی چھوٹی ہوں گی، تو اتنی نمازوں کا حساب لگا کر اگر یہ چاہیں کہ پہلے فجریں ہی ادا ہو جائے، مثلا 100 دن کی نمازیں بنتی ہیں تو پہلے 100 فجر، 100 پھر ظہر، پھر 100 عصر، پھر 100 مغرب عشاء، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک دن کی 5 نمازیں قضا ہوئیں تو آج پہلے وہ سر سے اتارنی ہے، اس میں نیت یہ کرے کہ میری جو آخری نماز فجر کی قضا ہوئی میں وہ پڑھ رہا ہوں، آخری نماز جو ظہر کی قضا ہوئی وہ پڑھ رہا ہوں، آخری نماز جو عصر کی قضا ہوئی، آخری نماز جو عشاء کی قضا ہوئی میں وہ پڑھ رہا ہوں۔ تو اس طرح مطلب یہ ہے کہ وہ نیت کرتا رہے گا تو انشاءاللہ عز و جل اس کے سر سے وہ اسی طریقے سے ایک ایک کر کے جو نماز ہے وہ سر سے اترتی جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔
یہ اسرار جویہ صاحب کا سوال ہے کہ جو لوگ لا علمی کی وجہ سے اذان تک کھاتے رہے تھے، اب ان کے پچھلے روزوں کا کیا حکم ہے؟ تو یہ تو آپ حضرات سماعت فرما ہی چکے ہیں کہ اپنا جو سحری تک اذان فجر میں بھی کھاتا رہے گا تو اس نے سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد کھایا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا روزہ نہیں ہوا، تو پھر روزہ نہیں ہوا کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ اس کی قضا کرے گا۔ یہ جناب چند سوالات تھے جو آپ حضرات کی طرف سے ہمارے جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیے گئے۔ مزید دیکھ لیتے ہیں۔ ہاں جی، یہ جناب محمود علی قادری صاحب کا وہ سوال آ گیا کہ جو بالوں سے تیرے روزے کی جاروب کشی، شب کو شبنم نے تبرک کو ہیں دھارے گیسو۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو رات ہے نا، اس نے روزہ انور کی جاروب کشی کی۔ جاروب کشی کہتے ہیں اسے جھاڑو دینا، صفائی کرنا۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ جو رات تھی نا، رات نے اپنے بالوں کے ساتھ روزہ انور کی جاروب کشی کی ہے، اور یہ جو شبنم کے قطرے ہیں نا، تو یہ روزہ پاک کی برکت سمیٹنے کے لیے رات کی بالوں کے شبنم کے قطرے روزہ انور کی برکت کو، تبرک کو سمیٹنے کے لیے موجود ہیں۔ محمد عامر اسد نقشبندی صاحب کا جو سوال آیا ہے، فیصل آباد میں رہتے ہیں، کہ روزے کا ٹائم کیلنڈر کے حساب سے رکھیں، یہ جو نقشہ حضور سیدی محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں چھپتا ہے اس کے حساب سے رکھیں۔ دیکھیں، ایک کیلنڈر وہ میرے بھی پیش نظر ہے، اور حضور سرکار محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے سے ایک مدت سے الحمدللہ چھپ رہا ہے۔ تو میں یہاں پر ایک طالب علمانہ طور پر مشورے کے طور پہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جہاں جہاں ٹائم کی زیادہ احتیاط ہے اس کو اختیار کر لیا جائے۔ کتنی عمر سے روزہ فرض ہوتا ہے؟ محمد لطیف صاحب کا سوال آ رہا ہے جی۔ تو یہ فرضیت کے بارے میں جی کل بھی عرض کر دی گئی تھی کہ جب بچہ اور بچی بالغ ہو جائیں، بلوغت کی شرط اس کے اندر پائی جائے، تو اسی عمر سے اس پر روزہ جو ہے وہ اس کی فرضیت کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اچھا جناب، اسی طریقے سے ہمارا جو کل کا عنوان ہے، کل کا موضوع میں آپ کو ابھی عرض کر دیتا ہوں آپ کی خدمت میں، وہ یہ ہے کہ کل یکم رمضان المبارک ہے، اور یکم رمضان المبارک یوم ولادت ہے میرے آقا میرے مولا سید الاسیاد فرد الافراد غوث الاغواس قطب الاقطاب غوث کونین مغیث دارین حضور پر نور میرا محی الدین سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ کا۔ تو کل انشاءاللہ عز و جل ذکر غوث الورا ہوگا، سیرت غوث الورا کو ذکر کریں گے، غوث پاک کے ملفوظات، غوث پاک کے ارشادات جو انہوں نے مریدوں کو بیان فرمائے ہیں، غوث پاک کے مرید کی نشانی کیا ہے، غوث پاک کے مرید کی پاور کیا ہے، غوث پاک کس کو فرماتے ہیں کہ میرا مرید کون ہوتا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل کل ہم جو ہمارا یکم رمضان کا پروگرام ہے، انشاءاللہ عز و جل کل ہم اس کو ذکر کرنے کی برکت حاصل کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ جتنے اب آپ بھی آج سلسلے سے جڑے ہیں جی، صد مرحبا، اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور اللہ کا کرم ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارا یہ جو سلسلہ ہے روزانہ براہ راست گفتگو کا، آپ حضرات کی محبتیں ہیں کہ جناب اصغر علی قادری صاحب کا سلام آیا جی، وعلیکم السلام، اللہ کریم آپ کو سلامت رکھے۔ راہی رضا قادری صاحب ہیں میر پور سے، مرحبا۔ شفقت صاحب پیر مال سے خوش آمدید۔ علامہ مولانا قاری عمران نعیمی صاحب ہیں جناب، صد مرحبا۔ جتنے حضرات آپ محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، خیر و برکت عطا فرمائے۔ آج اگر کہیں آواز آنے میں یا ہمارے کوئی یہاں کے منظر میں کوئی پرابلم ہو تو جی حضرت کے جناب محمد عامر اسد صاحب نے فرمایا کہ ایک کیلنڈر اپنی آئی ڈی پہ بھی اپلوڈ کر دیں۔ انشاءاللہ حضرت کوشش کرتے ہیں، آپ نے جو مشورہ عنایت فرمایا کہ اس کی تعمیل ہو جائے۔ تو آج جب ہم آغاز کرنے لگے تھے تو یہاں نیٹ کی ہمارے یہاں پرابلم تھی، امید کرتا ہوں کہ اب تک یہ سلسلہ آپ حضرات تک بہتر طریقے سے چل رہا ہوگا۔
ارشاد قادری صاحب جناب خوش آمدید. نور آصف صاحب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد بلاول صاحب خوش آمدید. جتنے حضرات بھی آج ہم سے جڑے ہیں جی، اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے. اور میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ الحمدللہ آپ احباب کی محبتوں میں روز بروز اضافہ ہے، سننے والوں میں، اور آگے پھر اگلے دن تک اس کی تعداد کثیر نظر آتی ہے، جس سے ہمارا حوصلہ بڑھتا ہے، خوشی ہوتی ہے کہ شکر ہے کہ یہ جو پیغام ہے کثیر لوگوں تک روز پہنچ رہا ہے. آج اب ہمارے سیال کوٹ سے ہیں جی ارشاد قادری صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آج ہمارا آپ سیٹ اپ جو ہے وہ کچھ تبدیل ہوا دیکھ رہے ہوں گے. یہ ہمارے ایک بہت ہی محبت کرنے والے ہیں، فیصل آباد سے زاہد بھائی ہیں، شوکت فیبرکس والے. تو انہوں نے نہ صرف یہ کہ ہمیں سجیشن دی، مشورہ دیا، بلکہ یہ جو آپ ہمیں بیٹھا ہوا ٹیبل کرسی پہ دیکھ رہے ہیں تو یہ بھی ان کی طرف سے ہمارے پاس گفٹ ارسال ہوا. تو جناب اللہ آپ کو بھی جزائے خیر دے، آپ نے محبت کا اظہار کیا. جناب سانگلہ سے امین حبیبی صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب اصغر علی قادری صاحب کا سوال آ گیا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ فجر کی اذان تک کھانا کھایا جا سکتا ہے. تو حضرت قریباً میں نے 12-15 منٹ کم و بیش اس مسئلے پر آج ہی میں گفتگو کی ہے. تو وہ غلط کہہ رہے ہیں، جو فجر تک کھاتے رہیں گے ان کا روزہ نہیں ہوگا. محمود قادری صاحب کو بھی خوش آمدید، یہ ہمارے ساتھ بڑا پوسٹ وغیرہ بنانے اور دیگر امور میں محبت کرتے ہیں جی. محمد فاروق خان صاحب ہیں جی، خوش آمدید، جزاک اللہ خیر. جتنے حضرات بھی آپ محبتوں کا اظہار کرتے ہیں. مفتی آصف اقبال رضوی صاحب، ہمارے بہت بڑے ممتاز عالم دین جناب، آپ نے دعا سے نوازا، بڑی آپ کی محبت اور آپ کا بڑا پن ہے. بڑے ممتاز عالم دین ہیں، پاکستان بھر کے معروف خطیب اور عالم مفتی ہیں جناب. خوش آمدید، آپ تشریف لائے، اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا فرمائے. یہ غالباً لکھا ہے جانی سیال، تو آپ نے بھی دعا سے نوازا ہے جناب، بڑی آپ کی محبت، اللہ آپ کو بھی خوش رکھے، برکت عطا فرمائے. سحری افطاری کی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے، پوری مسلم امہ کے لیے بھی دعا فرمائیے. ماشاءاللہ ہمارے بہت بڑے مناظر اسلام حافظ غلام حسین نقشبندی صاحب بڑے ممتاز عالم دین ہیں، بہت سی کتابوں کے رائٹر ہیں، مفتی ہیں اور مناظر اہل سنت ہیں. تشریف لائے، ایک طالب علم کی گفتگو سن رہے ہیں جناب. آپ کا بڑا پن ہے، آپ کی محبت، جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ سحری افطاری کے سلسلے میں اپنی دعاؤں نیک تمناؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں اور پوری مسلم امہ کے لیے دعا فرمائیں. اللہ رب العزت عالم اسلام پہ خیر کرے، اور بالخصوص دعا کریں کہ جو میڈیا پر مساجد کے بارے میں بعض لوگ خاص ایجنڈے پر زہر اگل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عقل سلیم دے، ان کو ہدایت عطا فرمائے. اور علماء اہل سنت اور حکومت پاکستان کے درمیان احتیاطی تدابیر کے ساتھ مسجد میں جمع ہونے کا، ان تمام احتیاطی تدابیر کو اچھے طریقے سے ان پر عمل کریں. یہ میں آپ سب حضرات کو گزارش کروں گا، معاہدوں کی پاسداری کرنا چاہیے، اس پہ عمل درآمد ضرور کریں تاکہ مسجدیں کھلی رہیں، آباد رہیں، اور مہلک مرض سے اللہ تعالیٰ نجات عطا کرے. اور جو اس مرض میں ہمارے وطن ہیں، اللہ سب کو شفائے کامل عطا فرمائے. اللہ رب العزت سب کو صاحب نالین جناب یو کے سے آگے ہیں جی، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے دعا گو ہیں اور آپ ہمارے لیے دعا گو رہے ہیں جی. کل انشاءاللہ حضور میرا پاک کی برکت ہم سب مل کر حاصل کریں گے. بابر حسین صاحب نے سلام بھیجا جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جزاک اللہ خیر. اور اسی کے ساتھ مجھے ابھی یاد آ گیا کہ آج آستانہ عالیہ کیلیاں والا شریف کے سجادہ نشین اور بڑی روحانی شخصیت سید عظمت علی شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا وصال ہوا ہے. تو ہم دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کی قبر پاک پہ رحمت اور برکتوں کا نزول فرمائے. آمین وما علینا الا البلاغ المبین. صلی اللہ تعالی علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. بندہ نواز اپنے محبوب پاک علیہ السلام کا صدقہ ہماری حاضری کو قبول فرما، گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، نیک کاموں کی توفیق دے، برے کاموں سے محفوظ رکھ.
ماہ رمضان شریف کی برکات عطا فرما، تراویح کا شرف نصیب فرما، روزے رکھنے کی توفیق دے، روزے رکھنے کی قوت دے، اور احکام روزہ جو ہیں اور روح روزہ جو ہے اس عبادت کی مولا ہمیں وہ ذوق اور شوق نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار، ماہ رمضان شریف کو پوری مسلم امہ کے لیے خیر رحمت کا سبب فرما دے۔ الہی تیرے گھر کے دروازے ساری مسلم امہ کے لیے کھل جائیں، جہاں جہاں اب بھی لاک ڈاؤن کی وجہ سے دنیا میں مساجد اور ان کی حاضریوں کا سلسلہ موقوف ہے، کرم کر اپنے گھروں کے دروازے گناہ گاروں کے لیے کھول دے، رحمت فرما، فضل فرما، کرم فرما۔ کرونا وائرس سے پوری مسلم امہ کو بالخصوص ملک پاکستان کو محفوظ اور مامون رکھ، جو اس مرض میں مبتلا ہیں انہیں شفا دے دے۔ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں، اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں اپنی پناہ عطا فرما، کرم فرما۔ الہی ماہ رمضان کی یہ رحمتوں کے 10 دن میں ان کی تجھے تیری رحمت کا واسطہ ہے، کتنی تیری مخلوق ہے مولا بے روزگار ہو گئے، گھروں میں ٹھٹک کے بیٹھ گئے، فاقوں کی نوبت آ گئی ہے، راشن کے لیے لوگ بھاگے بھاگے پھر رہے ہیں۔ مولا اپنے محبوب کی امت پہ رحمت فرما، اپنے محبوب کی امت سے زحمت کو دور فرما، اپنے محبوب کی امت پہ آسانیاں نازل فرما، کرم اور فضل فرما۔ الہی کثیر احباب محبتوں کا ہمارے علماء مشائخ سادات بھی شفقتوں کا اظہار کرتے ہیں، کثیر احباب ملک سے باہر سے اس سلسلے سے جڑتے ہیں، سب کو دین دنیا آخرت کی بلائیاں عطا فرما، سب کے گھر بار پہ رحمت و برکتوں کا نزول فرما۔ الہ العالمین اپنے حبیب پاک علیہ السلام کا صدقہ مدینہ شریف کی سحریاں اور افطاریاں ہم سب کو نصیب فرما۔ لاکھوں عشاق کعبہ شریف کے طواف اور روضہ انور کے دیدار سے ان دنوں میں محروم ہیں، کرم فرما، رحمت فرما، رحمت فرما، فضل فرما۔ مدینہ شریف مکہ شریف کی با ادب حاضریاں حضور غوث پاک کی ولادت شریف کے صدقے میں، ان کے شہزادے کی ولادت کے صدقے میں ہم سب کو بار بار مدینہ شریف مکہ شریف کی با ادب حاضریاں نصیب فرما۔ حرمین شریفین اپنے بندوں کے لیے میرے مالک کھول دے در، رحمت فرما، فضل فرما۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافی فی الدین والدنیا والآخرہ۔ الہ العالمین خیر فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیب